Mamuto the dua one in the Mudri Manta Bia in the Waslato one in the Tasmum in the Moti Wazatu Muslim. मर्दों को नहीं सुना सकते, ना आप भेड़ों को नहीं सुना सकते अपनी पुकार जब पीठ लाएं, और ना आप हदायत देते हैं अंधों को में गुनाही से। आप नहीं सुना सकते मगर जो ईमान लाए हमारी आयतों पर को गर्दन झुकाए हुए हैं। अल्लाह ताला फरमाता है कि इस मुद्दों की खबरों को सुनाना और से बरतना बुरों तक इस बात का पहुँचाना आपकी कुदरत से बाहर है। इसी तरह अंधेरे से बढ़ने वालों को हदायत देता है और उन्हें गुमराही से बाहर सकने पर कादे नहीं, और इस पर अल्लाह ताला कुदरत हासिल है और अपनी कुदरत से जिससे हदायत अपने मुद्दों को की आवाज़ सुना सकता है, जिससे हदायत से नवाज सकता है और जिससे गुमराह कर सकता है। उसके सिवाय किसी और की बस की बात नहीं। उसने फरमाया कि इन तस्मूमिन जो आप सिर्फ उन्हें सुना सकते हैं जो हमारी आयतों पर ईमान रखते हैं, तस्लीम करते हैं और अखलाक करने वाले हैं, और वही लोग हैं जो हक सुनने वाले हैं और उसका तबाद भी करते हैं। अहले ईमान से काफिरों का हाल जो फरमाए कि जिन जस तबू व इन दुआ जसबू इन मोतू इन सुजूम, सिर्फ वही कबूल करते हैं जो सुनते हैं। अल्लाह ताला उन मुद्दों को उठाएगा और उसको लुटाया जाएगा। हज़रत मोमिनी अज़ाइसत ने इस बात इन तसमोतू से मसमोतू नफ़ी इस्तेलाह करते का अब्दुल उमर की रवायत तबलीग की, जिसमें आता है गुज़रा बदर में कत्ल होने वाले काफिर की लाश में घड़ा फेंक दिया और उसके तीन बाद हज़ूर की तस्वीर लाए और उनके नाम लेकर उनके खिताब किया और सज्जे हुई और किया या रसूल आप ऐसे लोग खिताब फरमाने हैं जो बेजान नशे हैं। आप कसम ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है, तुम्हारी बात इनसे ज़्यादा नहीं सुन सकते और जवाब देने की ताकत नहीं रखते। अगर इस रवायत की तस्दीक और फरमाया कि आप का मसूद है कि आप वो जानते हैं इससे जो कुछ कहता हूँ। किताबा कहता है कि अल्लाह ताला ने उन्हें ज़िंदा कर दिया और जहाँ तक कि उन्होंने अबू सकी की वो बात सुन ली और नहीं फरमाई। उम्मा की नज़दीक हज़रत अब्दुल्ला अब्बास की रवायत बिल्कुल सही है और मसूदा मौजूद है। इनमें से मरफा मसूद रवायत हज़रत इब्न अब्बास की है, जो आदमी अपने मुसलमान भाई की कब्र से गुजरता है उसकी दुनिया पहचानता है और सलाम देता है और अल्लाह ताला उसकी रूह लुटा देता है जहाँ तक कि उसका जो सलाम का जवाब देते हैं। उम्मत की दीन मुस्लिम का साथ है कि जब अहले कबूल को सलाम करना चाहें तो जिंदा को सलाम करें और कहा करें अस्सलाम को मोमिनी। ये खिताब उस शख्स के लिए है जो सुनता है और समझता भी है। किताब उसूल दौर तो उस किताब की मौदूम और जमा किताब कर किया जाता है। सिर्फ इस बात के जमाएँ और मसला साबित है। मसलियत अपने ज़्यादा करने वालों को पहचानती है और को सुनती है। इब्न दिनार ने अपनी किताब कबूल में ऐसे से रवायत किया है। दूसरे फरमाया जो शख्स अपने मुसलमान भाई की इजाज़त की जाता है उसकी बैठता है, सब किस्म की तस्कीन होती है और वहाँ उसके इस्लाम का जवाब देता है जहाँ तक जहाँ वहाँ उठाया जाए। अबू हरैरा फरमाते जब कोई शख्स किसी कब्र पर गुजरता है तो उसके साथ उसकी जान पहचानी थी उसे सलाम देता है और सलाम का जवाब देता है। और इस्लाम में से किसी शख्स ने बयान किया कि मैंने अबू इस्लाम की वफात के 2 साल बाद ख्वाब पे देखा तो उनसे पूछा आप फौत तो नहीं हो गए? उन्होंने कहा बिल्कुल ऐसी है। मैंने कहा मैं इस वक्त आप कहाँ हैं? आपने जवाब दिया मेरे और मेरे साथी जन्नत के एक बाग में हैं। हम हर जुम्मे की रात सुबह मजानी की बात इकट्ठे होते हैं और तुम लोगों की खबरें वसूल करते हैं। मैंने दराफ्त किया जिसम करते होते हैं या रूह? उन्होंने जवाब दिया जिसम तो पसंदा हो चुके हैं। मुलाकात रूह की होती है। मैंने पूछा हम तुम्हारी ज़ात के लिए आते हैं तो तुम्हारी इस चीज़ का इल्म होता है? उन्होंने जवाब दिया जुम्मे की रात और जुम्मे का पूरा दिन, हफ्ते की पूरा दिन, अर्थात हम लोगों की ज़ात के लिए इल्म होता है।
میں نے پوچھا باقی جمعے میں کون ہوں؟ انہوں نے کہا کہ جمعے کے دن فضیلت باعث ہے، اور محمد مسیح ہر ہفتے کی جمعے کی زیارت کے لیے جاتے تھے، اور ہم وہاں ٹھہرتے تھے اور سلام کرتے تھے اور ان کی دعائیں کرتے اور واپس لوٹ آتے۔ اور ایک دن میں نے سوچا اس کی بجائے اپنی کا دن مقرر کر لیا جائے۔ وہ کہتے مجھے معلوم ہے کہ بات اپنے ذہن کو صرف ہفتے اور جمعرات کے لیے پہچانتے ہیں۔ حضرت زیک فرماتے ہیں کہ ایک ہفتے کے دن کبھی رفتار سے کمزار لی جانے کی سب قبر کی ضرورت کو علم ہوتا ہے اور ان سے اعتراف کیا ہے، اور جمعے اور بتوا ہے اور تبا اور ہے اور ضرورت کے لیے اور جمعے اور ہے۔ اور ایک دن میں نے اپنی ضرورت سے سوال ہو کے قبرستان میں دیکھا تو ہر صاحب قبر اپنی بیٹھا ہوا تھا، اور قبر والوں نے ایک دوسرے سے کہنے لگے یہ مطلب جمعے کے تمہارے پاس آتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں۔ کہنے لگے ہاں ہمیں بھی یہی علم ہے، اور ان کے مختلف دلاف کیا کرتے ہیں۔ انہوں نے جواب دیا علیکم السلام۔ پھر موقع پر آج جب میری والد کی وفات ہوئی تو میں نے بہت قبضہ پریشان ہوا، میرا مموت بن گیا کہ ہر روز جمعے کی قبر کی زیارت کے لیے جاتا تھا، اور کچھ عرصے سلسلہ منتقل ہو گیا، اور کچھ دنوں انتقال کے بعد ایک دن میں نے اپنے والد سے حاضر ہوا اور قبر کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ اتنے میں میری آنکھ لگ گئی، میں نے خواب میں دیکھا کہ میری کی قبر کھل گئی اور وہ کفن پہنے میں اپنے روپ میں میری قبر کے اندر سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ انہیں دیکھ کر مجھے رونا آ گیا۔ میں ان سے پوچھنے لگا بیٹا میری زیارت کی تحقیق کا سبب کیا ہے؟ انہوں نے جو دریافت کیا تو آپ کی میری عادت کا علم ہوتا ہے۔ وہ کہنے لگے تم میری قبر پر آتے ہو تو میں دعائی کی وجہ سے تمہاری سے مسرت ہوتی ہے، اب میرے ایک قبر والوں کو خوشی ہوتی ہے۔ اس کے بعد میں اکثر اپنے قبر والوں پر جایا کرتا تھا۔ اسوام السلطان بیان کرتے ہیں کہ میرے والد بہت بار گزار تھے، انہیں لبیات دیا کرتا تھا۔ جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہیں سجدے سے اٹھایا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا، اور وہ ذات ہے جس پہ آپ کی زندگی اور موت کی اعتماد مجھے موت کے وقت نہ دے پہ بے جان چھوڑنا نہ ویست کرنا۔ ان کی وفات کے بعد ہر جمعے کی صبح کی قبر پر جاتا ہوں اور ان کی دعائیں قبول کی دعا اتفاق کرتا ہوں۔ ان میں سے ہمیں اپنی والدہ کو خواب پہ دیکھا، ان سے پوچھا امی جان آپ کیسی ہیں؟ وہ کہنے کہ بیٹا موت سکتا چیز ہے، میں اللہ تعالیٰ کی فضل کرم سے برزخ میں ستائش زندگی بسر کر رہی ہوں، پھولوں کی رسمی سے بسر ہے۔ میں نے ان سے پوچھا آپ کی چیز کی ضرورت ہے؟ انہیں معمولی کا ترک نہ کرنا، جمعے کے مجھے خوشخبری دی جاتی ہے، تم اپنے گھر والوں کو جان آتے ہو، مجھے ایک اور ربیہ تمہارا بیٹا آیا اور میں ان سے اور میرے ایک قبول خوشی ہوتی ہے۔ سب رسول توام کے زمانے میں ایک شخص قبرستان جاتا تھا اور نمازی سے کرتا تھا، جب شام ہوتی تو قبول سے قطار کر کے کہتا تھا اللہ تعالیٰ اس کو ویسے ڈوب کر اور تنہائی نہیں فرما اور تمہارے گناہ بخش دے، تمہاری نیکی قبول فرما۔ اور اس سے پوچھا کچھ نہیں کہتا تھا، اور میں نے ان سب کی دریافت کرتا اور صاحب قبرستان جا کر دعا نہ کر سکا۔ رات کو خواب میں میرے والد بہت سے لوگ میں نے اس سے دریافت کیا تو اور ضرورت کیا ہے؟ وہ کہنے لگے ہماری قبروں کی قبر موجود ہے اور تم اپنے گھر لوٹنے ہے۔ میں نے پوچھا کون ہے؟ وہ کہنے لگے دعا اور تمہارے لیے کرتے تھے، میں نے زیارت کو قبول بنا لیا اور ترک نہ کیا۔ اس سے بڑھ کے بعد میاں کو اپنے عزیز و قادت کا علم ہوتا ہے۔ حضور صلی کہتے ہیں جدوں کے مردوں کے پیش کی جاتے ہیں، اگر اچھے مال ہوتے ہیں تو انہیں خوشی ہوتی ہے، اور برے مال دیتے تو انہیں کہتے ہیں یا اللہ انہیں طائف فرما دے۔ عبداللہ فلسطین پر گناہ سالین کے پاس آئے، ابراہیم کہنے لگے مجھے نصیحت کریں، عبداللہ کہنے لگے کہ مجھے کیا نصیحت ہے؟ تمہاری اصلاح فرمائیں، مجھے منوں میں زندوں کے مال ان کے مردوں کے پیش کیے جاتے ہیں۔ دیکھو تو حضور وسلم اپنے کیسے مال پیش کرتے ہیں۔ یہ سن کر اتنے میں آنسو تر ہو گئی، اور صدقہ زمان بن جعفر کے سبب سے کئی گنا سبھی ہوا۔ میرے والد کی وفات ہوئی تو مجھے اپنے گناہ کا بہت ندامت ہوئی اور میں نے توبہ کر لی۔
اس کے بعد مجھے عزیز ہوئی اور ایک رات میرے خواب اپنے والد کو بزرگ کو کہنے لگے بیٹا میرے کون جیسے تمہاری ماں جب پیش کی جاتے ہیں تو میں خوشی سے خون نہ سمجھتا اور تمہارے مجھے سمینی کا سامنا کرنا پڑتا تھا اور مجھے پڑوسی کا کو رسوا نہ کریں. اس میں پہ صحابہ کرام سے بہت اچھا کبھی ہیں. عبدالرفیع ایک رشتے دار عبداللہ کے وجود دعا کرتے تھے اے اللہ ایسے مانگتے پناہ مانگتا ہوں جس کی وجہ عبدالربا کی رسوائی ہو. اردو کو سلام دینا اور مشروع ہے سلام ہیں اور نبی وسلم نے اپنی امت کو ترجیح فرمائی. اسلام و دعا ہم مومن مسلم آفین. یہ کتاب جو سنتا ہے کتاب سمجھتا ہے اور اگر سلام دینے والا مسلمان اس کے جواب کو نہ سن سکے ہو گیا.